السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا چوک انڈسٹر اکیڈمی پر خیر مقدم اور استقبال ہے۔ یہ ویڈیو موک ٹیسٹ کا ہے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہی 106واں ہے۔ پہلا سوال ہے، خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پیری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبر رہی۔ یہ کس کا شعر ہے؟ سراج اورنگ آبادی، ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب۔ اس کا صحیح جواب ہے سراج اورنگ آبادی۔ اگلا سوال کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ یہ کس کا بیان ہے؟ سجاد ظہیر، نیاز فتح پوری، مجنون گورکھپوری یا پھر پریم چندر؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ پریم چند۔ یہ اس وقت بولا تھا جب پریم چندر 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوا تھا۔ اس میں پریم چند نے اپنی صدارتی خطبہ میں کہا تھا، جس کے سجاد ظہیر سیکریٹری بنے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، سپاہی کو اپنی لال پگڑی پر، عورت کو اپنے گہنوں پر اور طبیب کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے مریضوں پر جو ناز ہوتا ہے، وہی کسان کو اپنے لہلہاتے کھیت دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کرشن چندر، بیدی، منٹو، پریم چندر؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے پریم چندر۔ کس کا ہے؟ پریم چندر۔ اگلا سوال ہے 109 میں، یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہے، وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ یہ کس کا قول ہے؟ سعادت حسن منٹو یا پھر ممتاز شیری، ممتاز حسن عسکری، راجندر سنگھ بیدی؟ اس کا صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ یہ سعادت حسن منٹو کے متعلق کہا گیا۔ اگلا سوال کہ لاجونتی کانچ کی کوئی چیز کے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی، وہ بس گئی پر اجڑ گئی۔ یہ کس کے افسانے سے مقتبس ہے؟ یہ بہت ہی آسان ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی، چونکہ یہ لاجونتی ہے اسی کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال کہ اردو کا کون سا ادیب ساہتیہ اکیڈمی کا صدر بنا؟ قمر رئیس، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی یا وارث علوی؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال کہ ابرو نے مزا نگے یار نے یارو بے رتبہ کہتے کو خنجر کوستا کو، مندر جبالہ شعر میں صنعت کا کیا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لف و نشر۔ اگلا سوال کہ رباعی کا ابتدائی نام کیا تھا؟ ترانہ، دو بیتی، چہار مصرائی، چہارم؟ اس کا صحیح جواب ہے دو بیتی۔ کیا ہے؟ دو بیتی۔ اگلا سوال یہ چہرہ سراپا رخصت آمد کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ مثنوی، مرثیہ، داستان، شعر آسوب؟ یہ بہت آسان ہے، اس کا صحیح جواب ہے مرثیہ۔ اگلا سوال یہ، وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں عاشق معشوق کی متلون مجازی، کج ادائی اور ہرجائی پن سے تنگ آ کر اس کو جلی کٹی سناتا ہے اور غم و غصہ کے عالم میں کسی دوسرے معشوق سے محبت کرنے کی دھمکی دیتا ہے؟ معشوق اس بات سے گھبرا کر عاشق کی جانب مائل و ملتفت ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ شعر آشوب، گیت، واسو خط یا بارہ ماسا؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے واسو خط۔ کیا ہے؟ واسو خط۔ اگلا سوال یہ، کوئی بھی آواز جو بولنے میں سنائی دے یا لکھنے میں دکھائی دے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف، صوت، رکن یا پھر حذف؟ آواز جو بولنے میں سنائی دے یا لکھنے میں دکھائی دے اس کو ہم بولتے ہیں حرف۔ کیا بولتے ہیں؟ حرف۔
اگلا سوال کہ استادی شاگردی کے ادارے کی ایجاد کا صحرا دہلی اور محض دہلی کی ادیب تہذیب کے سر ہے۔ اردو میں یہ چیز نہ دکنی میں تھی نہ گجری، فارسی میں بھی اس کا پتہ نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، فضیل جعفری، شمیم حنفی۔ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے شمس الرحمن فاروقی۔ کیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال ہے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آہنگ الفاظ، ہم صورت الفاظ، ہم معنی الفاظ، ایک جیسے الفاظ۔ یہ بہت ہی آسان ہے، اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے ہم آہنگ الفاظ۔ اگلا سوال کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ؟ محمد حسین آزاد، مسعود حسین خان، محمود شیرانی، احتشام۔ اس کا صحیح جواب ہے مسعود حسین خان۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ کھڑی بولی، یعنی محمد حسین آزاد برج بھاشا، محمود شیرانی پنجاب سے اردو، یہ ان کا قول ہے۔ اگلا سوال یہ ہندوی کا اولین عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی، قلی قطب شاہ، امیر خسرو، نذیر اکبر آبادی۔ اس کا صحیح جواب ہے امیر خسرو۔ اگلا سوال یہ تصوف کا ہم عصر شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر، مرزا سودا آبرو، میر درد۔ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے میر درد۔ اس کو میر تقی میر کو شاعر بی دماغ کہتے ہیں۔ مرزا رسوا کو، مرزا سودا کو ان کو کتا پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اگلا سوال کہ غزل کے نشاط الثانیہ کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی، مجروح سلطان پوری۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حسرت موہانی۔ اگلا سوال کہ عود ہندی کا مصنف کون ہے؟ میر تقی میر، ذوق، مرزا غالب، سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے مرزا غالب۔ اگلا سوال کس مطلع کس سے کہتے ہیں؟ غزل کا آخری شعر، غزل کا سب سے اچھا شعر، وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو، غزل کا پہلا شعر۔ اس کا صحیح جواب ہے غزل کا پہلا شعر۔ جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقطع بولتے ہیں، مقطع بولتے ہیں۔ اگلا سوال یہ غالب بے رنگ منست کسے کہتے ہیں؟ اپنی فارسی کلام کو، اپنے اردو کلام کو، اپنے مکتوبات کو، اپنے قصیدہ کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اپنے اردو کلام کو۔ یہاں پر کچھ اہم نکات ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کی جائے پیدائش سے متعلق چند اہم نظریات۔ پہلا دیکھیے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ اردو برج بھاشا سے یہ کس میں ہے؟ تو آب حیات میں ہے۔ آب حیات کب شائع ہوا؟ تو یہ 1880 میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ 1880 میں شائع ہوا۔ 1880 میں یہ شائع ہوا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ اگلا سوال ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول حافظ محمود شیرانی کا ہے، اور یہ جو بتاتے ہیں کس کتاب میں؟ تو پنجاب میں اردو یہ ان کی کتاب ہے، اسی میں کہتے ہیں۔ اگلا دیکھ لیجئے، آگے کہتے ہیں کہ اردو ہریانوی سے نکلی ہے۔ یہ جو قول ہے ہریانوی سے وہ محی الدین قادری زور کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا یہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ اردو کھڑی بولی شوکت سبزواری کا قول ہے۔ اگلا یہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، سندھ میں۔ یہ جو قول ہے سندھ یا پھر دکن، یہ جو ہے نصیر الدین ہاشمی، دکن میں اردو، ان کی جو کتاب ہے دکن میں اردو، کیا ہے؟ دکن میں اردو۔ اگلا ہے اردو نواحِ دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے، یہ جو قول ہے مسعود حسین خان کا ہے، یہ ان کی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زباں اردو، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے اردو دہلی کی زبان ہے، یہ جو قول یہ سر سید کا بھی، یہ مسعود حسین خان کا بھی، اگر سر سید نہ رہے تو مسعود حسین خان لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اردو مگدھی سے نکلی ہے، یہ اختر اورینوی۔ اس کے بعد ہے 9 نمبر پہ اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا، یہ سید سلیمان ندوی، نقوش سلیمانی، یہ ان کی کتاب ہے نقوش سلیمانی۔ اگلا آخری جو ہے اردو کا جنم بھومی اڑیسہ ہے، یہ ڈاکٹر بخاری کا ہے۔ کس کا ہے؟ ڈاکٹر بخاری۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، امید ہے کہ یہ آپ کے امتحان
سے فائدہ ہوگا امتحان کو. ٹھیک ہے، تو ملتے پھر اگلی ویڈیو میں. شکریہ.